روایت عائشہ سے فرماتی میں ایک دفعہ بیدار ہوئی، میں جاگی تو دیکھا میرے بستر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں بھی تھیں، اور بیویاں تھیں، تو بیوی کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ شاید دوسری بیوی کے پاس چلا گیا ہوگا، دوسری بیوی کے۔ تو بھائی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ بھائی دو جو آپس میں ردیف ہوتے ہیں ان کا آپس میں ٹکر ہوتی ہے، اسی طرح جو دو سوتنے ہوتی ہیں ان کی آپس میں ٹکر ہوتی ہے، وہ سوچتی ہیں کہ شاید ادھر سے ادھر چلا گیا ہوگا۔ تو عائشہ فرماتی ہے میرے ذہن میں خیال آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو میں فوراً اٹھی، میں نے دیکھا کمرے میں نہیں ہے، میں فوراً باہر نکلی، فوراً باہر حجرے سے باہر نکلی تو آگے جنت البقیع کا قبرستان آتا ہے، تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کھڑے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے، آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مجھے دیکھ کے پہچان گئے کہ عائشہ کیوں آئی ہے، مجھے دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عائشہ کیوں آئی ہے باہر، تو مجھے دیکھ کے کہا عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں ظالم ہوں، میں تجھ پہ ظلم کروں گا، کیا تو یہ سمجھتی ہے؟ تو عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں میں ایسا نہیں سمجھتی، میں نے سمجھا شاید کسی دوسری گھر والی کے گھر چلے گئے ہوں، کسی دوسری بیوی کی آپ گھر چلے گئے ہوں، میں اس وجہ سے باہر آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے، یہ کون سی رات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ یہ کون سی رات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک قلب قبیلہ ہے، یہ قلب قبیلہ تھا جس کے پاس بہت سی بکریاں تھیں، بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنے قلب قبیلے کی بکریوں پر بالیں اللہ پاک اتنے لوگوں کو اس رات میں معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی بخشش والی رات ہے، بڑی بخشش والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے ہیں، قبرستان پہ گئے ہیں، مردوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے۔ تو بھائی زندگی میں ایک آدھ دفعہ اس رات کو ایک معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اپنی زندگی میں والدین کی قبرستان پہ جاؤ، ان کے لیے بخشش مانگو، اللہ سے سوال کرو کہ اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے۔ یہ بڑی ہی بخشش والی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فقال هذه ليلة نصف من الشعبان، کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، وللہ فیہ عتقاء، اس کے اندر اللہ پاک فیہ عتقاء من النار، اللہ اس رات کے اندر جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس کے اندر اللہ پاک لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ بے عدد شعور غنم القلب، قلب قبیلے کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے، تو بھائی ایک بکری پر کتنے بال ہوں گے، تو ایک ریوڑ پہ کتنے بال ہیں، اربوں خربوں کی تعداد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین فرما رہے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ پاک جتنے قلب قبیلے کی بکریوں پر بال ہیں اتنے لوگوں کو جہنم سے اللہ پاک آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن اس رات کے اندر اللہ کے جبریل اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا ينظر اللہ فیہا، اللہ کی رحمت کے دریا نہیں سمندر بہ رہے ہوتے ہیں، سمندر بہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چند بدبخت ترین لوگ وہ ہیں کہ اس رات کے اندر بھی اللہ پاک ان بدبخت ترین لوگوں کو معاف نہیں کرتا، ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس رات کے اندر بھی ان بدبخت لوگوں کی طرف اللہ کی ہاں کوئی رحمت نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ کون سے؟ تو جبریل اسلام نے فرمایا لا ينظر اللہ فیہا الی مشرکین، اس رات کے اندر بھی اللہ پاک اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کی طرف نہیں دیکھتا۔ شریک کرنے، اللہ کے ساتھ شریک، او بھائی شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرتے، شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرتے۔ ساری امت بخشی جائے گی لیکن شرک کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، فلاں کو بھی غیب کا علم ہے، فلاں بھی مسئلے حل کر دیتا ہے، فلاں
سے بھی ہو جاتا ہے، فلاں بھی بیٹا دے سکتا ہے، فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں۔ جو اس کے بارے میں ذرا بھی اعتقاد رکھتا ہے وہ انسان اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس رات کے اندر بھی لا ينظر اللہ فیہا، اس رات کے اندر اللہ پاک کی رحمت نہیں دیکھتی، اللہ رحمت سے نہیں دیکھتے الی مشرکین، مشرک کی طرف، مشرک کی طرف۔ میرے بھائیوں شرک کرنے والے بہت کم ہیں، پھر شرک کرنے والے کم ہیں۔ اگلی بات سنو، اگلی بات سنو، اس رات کے اندر اور کون سے لوگ ہیں جس کی بخشش نہیں ہوتی، جس کی مغفرت الی مشاحن، الی مشاحن، کینہ رکھنے والے کی طرف، دل میں کینہ رکھنے والے کی طرف اس رات کو بھی رحمت کی نظر نہیں اٹھتی۔ دل میں دوسرے کا برا سوچنے والا، دوسرے کا کینہ رکھنے والا، دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت پالنے والا، یہ ایسا بدبخت ترین انسان ہے، ایسا بدبخت ترین انسان ہے کہ دل کا گندا انسان جو دل سے دوسرے کے بارے میں برا سوچتا ہے کہ بھائی فلاں کے پاس یہ کیوں آ گیا، فلاں مجھ سے اوپر کیوں جا رہا ہے، فلاں کے پاس یہ مال کیوں ہے، وہ کسی طرح نیچے چلا جائے، میں کسی طرح اس سے اوپر چلا جاؤں، آج سارا معاشرہ اس سے بھرا ہوا ہے، سارا معاشرہ اس سے بھرا ہوا ہے، ہر انسان دل کا گندا ہو گیا ہے، دل گندا ہے، دل سے دوسرے کے بارے میں برا سوچ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل اسلام فرما رہے ہیں کہ اس رات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس رات کو بھی اللہ پاک مشاحن، دل میں کینہ رکھنے والے کی طرف اللہ پاک نہیں دیکھتے۔ دل میں کینہ رکھنے والا، دوسرے کا کینہ، دوسرے کے بارے میں برا سوچنے والا اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ولا علاقات رحم، اور اس رات میں بھی تعلق توڑنے والے کی طرف اللہ پاک وہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، لیکن رشتہ توڑنے والا اس رات بھی جہنم سے آزاد نہیں ہو رہا۔ اس بھائی لوگ اتنے پاگل اور بے وقوف ہیں، مرتے وقت بھی وصیت کر جاتے ہیں فلاں کو میری قبر پہ نہیں آنے دینا، فلاں کو میرا جنازہ نہیں دیکھنے دینا، اور یہ مرتے وقت بھی یہ ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہے اور ہمیشہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہا ہے۔ مرتے وقت بھی لوگ ایسا کام کر کے جاتے ہیں۔ اور بھائی جھوٹی انا کو چھوڑو، جھوٹے غرور تکبر کو چھوڑو، میرے بھائیوں اللہ کی قسم یہ انسان ہلاکت کی طرف جا رہا ہے جو جھوٹی انا کے لیے فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کیا۔ او بھائی اللہ پر چھوڑ دو، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ کے لیے معاف کرو، آگے بڑھو، تعلق کو توڑو نہیں، تعلق کو جوڑو۔ تو اس رات کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علاقات رحمن، رشتہ توڑنے والے کی طرف اس رات بھی اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ولا مسبلن، ولا مسبلن، اور یہ بات سمجھو، لوگ اس گناہ کو بڑا ہلکا اور معمولی لیتے ہیں، معمولی لیتے ہیں۔ ولا مسبلن، کتنی رحمت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن سلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ہر انسان سوچے کہ بھائی سلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا لوگ عیب سمجھتے ہیں، کسی کو سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے تو وہ اس میں اپنی عزت، حد کی عزت سمجھتا ہے، بے عزتی سمجھتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں ٹخنوں سے جو سلوار نیچے رکھتا ہے اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، رشتہ توڑنا جتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور جس گناہ کو ہم لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اور ٹخنوں سے ہر بندہ ٹخنوں سے، اور جس نے اوپر کیا اس وقت مولوی آ گیا، فلاں آ گیا، اس کو ذرا مایوس سمجھتے کہ اس نے سلوار کو ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ اس رات کے اندر بھی جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس نے ٹخنوں
سے نیچے سلوار رکھے، جو اس سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس رات کے اندر اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی طرف جان کے دیکھے، اگر اس سے پہلے وہ اس گناہ میں مبتلا تھا، وہ رات آنے والی ہے۔ اگر آج 11 تاریخ ہے تو 12، 13، 14، 29 کی رات کو 29 مارچ کی رات جو ہے وہ شب برات کی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ اس رات میں بخشش کا اعلان ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو گناہ میں گنوا رہا ہوں، اس سے توبہ کر لو، ان سے توبہ کر لو، اور کہو ایسا آئندہ نہیں کریں گے، تاکہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جائے جن کی بخشش کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا مسبل، اور نہ ہی تل سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی بخشش بھی اس ذات کو نہیں ہوتی۔ اور آگے ولا الہ لوالدیہ، والدین کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، یہ والدین کی نافرمانی ایسا بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گناہوں کا عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی نافرمان، اس کا گناہ، اس کا عذاب دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جن کے والدین زندہ ہیں وہ جا کر ان کے پاؤں پکڑیں، ان سے معافی مانگے، توبہ کر لیں، ان کی خدمت کا عزم کریں۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کی قبر پہ جائیں، ان کے لیے استغفار پڑھیں، روئیں، اللہ سے ان کی بخشش کی دعائیں مانگیں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، صدقات کریں۔ جو ایسا کرتا رہے گا اللہ قیامت کے دن اس کو والدین کے فرمانبرداروں میں شمار کر دے گا۔ تو والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ولا مدمن خمرین، اور نہ ہی شراب پینے والے کی بخشش ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ گناہ ہیں جن کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات ساری امت بخشی جائے گی۔ بخشش کا بڑا ہی بخشش والا دن آنے والا ہے، بخشش والی رات آنے والی ہے۔ میرے بھائیو، میں نے گناہ شمار کروا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گناہ جبریل علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیے۔ آج ہم سب کو قربان میں جا کر دیکھنا ہے کہ کہیں ان میں سے میں تو نہیں ہوں، کہیں میں تو ان میں سے نہیں ہوں کہ جن کی بخشش اس مہینے اس رات کے اندر بھی نہیں ہو رہی۔ اگر میں کسی نہ کسی گناہ کے اندر خدا نہ خواستہ اگر میں ملوث ہوں تو میرے بھائیوں مجھے چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ بھائی دل میں ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کر کے آئندہ کے لیے عزم کر لیں، یا اللہ آج کے بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں نافرمانی کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی آفر ہے جس کے اندر اللہ پاک بخشش کے اللہ پاک سب کو معاف فرما رہے ہیں، سب کی حاجتیں پوری فرما رہے ہیں۔ میں نے حدیث سے بیان کیا ہے، میں اپنی یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ کوئی قصہ کہانی سنا رہے کہ شب برات میں یہ باتیں۔ او بھائی، شب برات، یہ برات کا معنی ہے فارسی کا لفظ ہے نجات، جہنم سے نجات کی رات ہے۔ اس رات میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو، جہنم سے آزاد کروا لو، اور جہنم سے آزاد نہیں ہے